بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة قالت لما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة۔ یہ ہے مشکاۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 152 ہے اور باب البکائے علی المیت کی تیسری فصل جاری ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس زید ابن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ کی شہادت کی خبر آئی، جلسہ یعرف فیہ الحزن، تو حضور بیٹھے، یعنی حضور مسجد میں تشریف فرما ہوئے، اس حال میں کہ حضور کے چہرے میں حزن و ملال معلوم ہو رہا تھا، پہچانا جا رہا تھا۔ یعرف فیہ الحزن، آپ کے چہرے میں حزن و ملال کا اثر ظاہر تھا۔ وَأَنَا أَنظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ، صائر سے مراد ہے دروازے کا شگاف، آگے خود تعنی شق الباب، فرماتی ہیں وَأَنَا أَنظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ، اور میں دروازے کے شگاف سے دیکھ رہی تھی۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، حضور کے پاس ایک مرد آیا، فقال اِنَّ نِسَاءَ جعفر، اور اس نے کہا کہ بے شک جعفر کی عورتیں، ان کے گھر کی عورتیں، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، اور اس شخص نے ان عورتوں کے رونے کا تذکرہ کیا۔ مثلاً یہ کہا کہ جعفر کے گھر کی عورتیں خوب رو رہی ہیں، آہو بکا میں مصروف ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اس طرح کی بات ذکر کی۔ فَأَمَرَهُ أَن يَنْهَاهُنَّ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مرد کو حکم دیا کہ وہ انہیں روکے، منع کرے۔ فَذَهَبَ، تو وہ مرد گیا۔ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، پھر دوبارہ حضور کے پاس آیا۔ لم یطعنہ، اور آ کر کے بتایا کہ عورتوں نے اس کی بات نہیں مانی، یعنی جا کر کے اس نے منع کیا لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، اطاعت نہیں کی اور رونا دھونا جاری رکھا۔ فقال انہاہن، حضور نے پھر فرمایا کہ انہیں منع کرو، انہیں روکو۔ فاتاہ الثالثۃ، وہ شخص چلا گیا، پھر تیسری بار سرکار کی خدمت میں آیا۔ قال، اور اس نے کہا واللہ غلبننا یا رسول اللہ، بخدا وہ عورتیں مجھ پر غالب آ چکی ہیں، یعنی میری بات نہیں مان رہی ہیں، وہ اپنا کام ہی کیے جا رہی ہیں۔ فزعمت انہ قال، ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہوا یا میں نے جانا کہ حضور نے اس شخص سے فرمایا فحطوا فی افواہہن التراب، تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، مٹی ڈال دو، جب وہ بات نہیں مان رہی ہیں، عمل نہیں کر رہی ہیں تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو تاکہ وہ خاموش ہو جائیں اور چیخنا چلانا بند کر دیں۔ فقلت، ام المومنین فرماتی ہیں تو میں نے کہا ارغم اللہ انفک، اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔ اس کا لفظی معنی ہوا، لیکن اہل عرب اس طرح کے کلمات کسی بھی موقع پر ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، تو چونکہ اس شخص نے بار بار آ کر کے حضور کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ عورتیں چیخ چلا رہی ہیں، بات نہیں مان رہی ہیں، تو اس سے حضور کو تکلیف پہنچ رہی تھی، اس لیے آخر میں فرمایا کہ منہ میں مٹی ڈال دو ان کی۔ تو اب اسے ام المؤمنین ناگوار سمجھا کہ بار بار حضور کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو آپ نے کہا ارغم اللہ انفک، اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے۔ لم تفعل ما امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے وہ کام نہیں کیا
جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا. وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من العناء، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشقت سے، پریشانی سے چھٹکارا نہیں دلایا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر اپنے کسی عزیز اور قریبی کا انتقال ہو جائے تو آدمی رنجیدہ ہو جاتا ہے، یہ فطری چیز ہے. غمزدہ ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے. حضرت جعفر کے انتقال سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، انہیں غم لاحق ہوا، تکلیف پہنچی. ایک چیز. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے موقع پر آدمی کو کہیں کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ جو لوگ تعزیت پیش کرنا چاہیں وہ آ کر کے تعزیت پیش کر سکیں، تسلی کے کلمات کہہ سکیں. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے تھے. چونکہ غم آپ کو لاحق تھا تو اتنا زیادہ غم تھا کہ چہرے سے حزن و ملال کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی غمزدہ ہو، دل اس کا پریشان ہو، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں تو یہ سب شفقت ہے، رحمت ہے، یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن وہی چیخنا چلانا شروع کر دیں، خاص طور سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ممنوع ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے بھیجا. وعن ام سلمۃ قالت، اور حضرت ام سلمہ سے مروی انہوں نے فرمایا، لما مات ابو سلمۃ، جب ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، قلت، کہتے میں نے کہا، غریب وفی ارض غربت، میں نے کہا کہ یہ اجنبی ہیں اور اجنبی زمین میں ہیں یا اجنبیت کی زمین میں ہیں جہاں اپنے لوگ نہیں ہیں. لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَانٍ يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، ضرور میں ان پر اس طرح سے روؤں گی کہ لوگ اس کا چرچا کریں گے. یتحدث عنہ، اس کا بیان ہوگا، اس کا ذکر ہوگا، چرچا کیا جائے گا اس کا. فَكُنْتُ قَدْ تَحَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، تو میں نے ان پر رونے کے لیے تیاری کر لی تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات معلوم ہو رہی ہے، دور جاہلیت کی یا اسلام میں جو قریب زمانہ تھا شروع کا، کہ رونے کے لیے باضابطہ تیاری کی جاتی تھی، اس کے لیے ساز و سامان مہیا کیے جاتے تھے اور اطمینان سے رویا جاتا تھا. تو یہ وہ فطری غم نہیں ہوتا تھا جو شرعاً کیا ہے، ممنوع نہیں ہے، جس کی اجازت ہے، جو جائز ہے وہ نہیں ہوتا تھا. بلکہ کیوں ہوتا تھا؟ تاکہ لوگ جانیں کہ اس پر بہت بڑا آدمی تھا، اس پر رونے والیاں بہت زیادہ تھیں اور بہت دن تک روتی رہیں اس پر. تو فطری غم کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ دکھاوے کے لیے ہوتا تھا. تو فرما رہی ہیں کہ میں نے ان پر رونے کی تیاری کر لی تھی. ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ ان کا اپنا وطن تھا، وہاں رہتی تو اجنبی نہیں ہوتے. پہلی ہجرت ہوئی، یعنی یہ ہجرت کر کے جہاں تشریف لائیں، یہاں پہلی بار ہجرت کیا حبشہ کی جانب، دوبارہ ہجرت کیا مدینہ شریف کی طرف. تو مدینہ ان کے لیے بلا شبہ یہ نئی جگہ تھی. تو کہا کہ یہ غریب ہیں، یعنی اجنبی ہیں اور اسی زمین میں ہیں، تو یہاں اپنے جاننے والے لوگ تو اتنے ہیں نہیں، تو رونے والا کون ملے گا؟ تو میں ہی اتنا روؤں گی کہ لوگ چرچا کریں گے کہ بہت روئی. تو آپ سوچیں کہ رونے کا کتنا معاملہ تھا اس زمانے میں اور کتنا اس کو اہم جانا جاتا تھا. اسی لیے کرائے پر بھی رونے والیوں کو لایا جاتا تھا. اذ اقبلت امرات تريد ان تسعدنی، کہ اچانک ایک خاتون آئیں اس ارادے سے کہ وہ میری مدد کریں رونے میں. ان تسعدنی، کہ میری مدد کریں. ظاہر بات اکیلے رونا بھاری پڑتا ہے نا، جب کوئی اور روئے گا تو سر میں سر ملا کر کے اور رونے میں اچھا لگے گا نا. تو وہ آئیں تاکہ میری مدد کریں. فاستقبلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاتون کے سامنے آ گئے.
فقال ارشاد فرمایا اتریدین ان تدخل الشیطان بیتا، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ اس گھر میں شیطان کو داخل کرے اخرجہ اللہ منہ مرتین، جس سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو 2 بار نکالا۔ مطلب کیا ہے کہ اب تم جا رہی ہو چیخنے چلانے مدد کرنے کے لیے، یعنی نوحہ کرنے جا رہی ہو، یہ تو شیطانی کام ہے، شیطان خوش ہوگا یا شیطان داخل ہوگا گھر میں، جبکہ اللہ نے اس گھر سے شیطان کو 2 مرتبہ نکالا۔ یعنی ایک بار جو اسلام قبول کیا تو شیطان کا کام داؤ نہیں چلا، گویا نکال دیا گیا، اور اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، شیطان بہکاتا ہے اس وقت بھی وہاں داؤ نہیں چلا اس کا، تو 2 بار شیطان نے نکال دیا، شیطان کو نکال دیا اللہ نے اس گھر سے، اور تم شیطان کو اب لانا چاہتی ہو اس گھر میں۔ یا 2 بار نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار ہجرت کی حبشہ کی طرف تو شیطان کا داؤ نہیں چلا ان پر، ہجرت کر لیا، پھر ہجرت کیا مدینہ کی طرف، شیطان کا داؤ نہیں چلا، وہ اس گھر سے 2 بار شیطان کو نکال دیا اللہ نے۔ یا معنی یہ ہے کہ اسلام قبول کیا تو شیطان کو اللہ نے نکال دیا اس گھر سے، اس کا داؤ نہیں چلا، پھر ہجرت کیا تو اس کا داؤ نہیں چلا، شیطان کو نکال دیا اللہ نے۔ یا معنی یہ ہے کہ مرتین کا تعلق اس سے نہ ہو اخرجہ سے، بلکہ اس کا تعلق آپ کے کلام سے ہو کہ آپ نے یہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، یعنی فقالا مرتین، حضور نے 2 بار ارشاد فرمایا، کیا یہی فرمایا کیا تو شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہے جس سے اللہ نے شیطان کو نکال دیا۔ وَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ، تو میں رونے سے باز رہی اور میں نے آنسو نہیں بہایا، میں نہیں روئی۔ اسے روایت کیا مسلم نے۔ تو اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ رونا شیطانی عمل ہے تو اس سے باز آ گئی، اپنا سارا ارادہ ترک کر دیا، جو تیاریاں تھیں اسے آپ نے کنارے کر دی، اور جو عمل تھا شریعت کے مطابق اس پر اسے کیا اختیار کیا اور رونا دھونا چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو ڈائریکٹ اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حکمت سے کام لینا چاہیے کہ اسے سمجھ میں بھی آ جائے اور اس کے دل کو ویسے چوٹ لگی ہے اور نہ ڈانٹا جائے اسے۔ حضور سیدھے منع کر سکتے تھے، سیدھے منع نہیں کیا، وہ خاتون دوسری آ رہی تھی مدد کرنے کے لیے، ان کو سنایا سب، تو یہ بات تو پہنچی ان تک تو باز آ گئی، تو کام بھی ہو گیا اور الگ سے پھر نئی چوٹ بھی نہیں پہنچی۔ اسی طرح سے اوپر والے بھی ہیں، آپ خود روکنے کے لیے نہیں گئے، جو شخص آیا اسی سے کہا کہ انہیں منع کر دو اس سے، سمجھ رہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر آدمی کو حکمت سے کام لینا چاہیے، دل دکھی ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے تو آدمی کو بہت برداشت کر کے حکمت سے حکم پہنچانا چاہیے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن النعمان ابن بشیر قال، اور نعمان ابن بشیر سے مروی ہے، فرمایا اغمی علی عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، فجعلت اختہ امرۃ تبکی وا جبلا وا کذا وا کذا، تو ان کی بہن امرہ ان پر رونے لگی۔ رونے میں کیا ہوتا ہے؟ فضائل و مناقب کا بیان، وا جبلا ہائے پہاڑ، وا کذا ہائے ایسا ہائے ویسا، یہ کہنا شروع کیا۔ تو عدد علیہ، کہ ان کے اوصاف جو ہے شمار کرنے لگی، تو ایسے صاف صاف کہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں، وہ رو کر کے اسی آواز میں شمار کرتی ہیں۔ فقال حین افاقہ، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا جس وقت انہیں افاقہ ہوا، کیا کہا؟ ما قلت شیئا، تو نے کوئی بات نہیں کہی، الا قیل لی، مگر یہ کہ مجھ سے کہا گیا، انت کذالک، تو ایسا ہے، یعنی فرشتوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تو ایسا ہے جیسے تیری بہن کہہ رہی ہے۔ تو یہ کہنا استہزان اور تحکمن تھا۔ زیادہ فی روایت، ایک روایت میں اتنا زائد ہے، فلما ماتا لم تبق علیہ، تو جب بعد میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا انتقال ہوا تو ان کی بہن
امرا ان پر نہیں روئیں، لم تبکی علیہ نہیں روئیں۔ اس کے بارے میں شارح نے فرمایا کہ اس خیال سے نہیں روئیں کہ کہیں پھر نہ ان سے کہا جائے کیا تو ایسا تھا، کیا تو ایسا تھا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی چلا جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، تو طبعی طور پر جو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل غمگین ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن رونا، چیخنا، چلانا یہ مشروع نہیں ہے۔ وعن ابی موسیٰ قال، اور حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من میت یموت فیقوم باکیہم فیقول واجب اللہ، کوئی مرنے والا ایسا نہیں جو مر جائے تو اس پر قوم کا رونے والا کھڑا ہو اور کہے واہ جبلا، وہائے پہاڑ، واہ سیدہ، ہائے سردار، ونحو ذالک، اور اس طرح کی باتیں کہے، الا وکل اللہ بہ ملکین، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 2 فرشتوں کو مسلط کر دیتا ہے، یلحظانہ، جو اس کے سینے پر مارتے ہیں۔ لحاظن کا معنی ہوتا ہے پورے پنجے سے سینے پر مارنا اور ڈھکیلنا پیچھے، تو یہ الحزان ہی وہ دونوں اس کے سینے پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اہاکذا کنتا، کیا تو اس طرح سے تھا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب حسن، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب حسن ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا ماتا میت من آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل سے ایک مرنے والا مر گیا، ایک انتقال کرنے والا انتقال کر گیا۔ فاجتمع النساء یبکین علیہ، عورتیں جمع ہوئیں اس حال میں کہ ان پر آنسو بہا رہی تھی، مطلب یہ ان کا آنسو بہانا بس ایسے ہی تھا، چیخنا چلانا نہیں تھا، نوحہ کی صورت نہیں تھی۔ فقام عمر ینہاہن، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور انہیں روکنے لگے، ویطردہن، اور انہیں ڈانٹنے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہن یا عمر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو، مطلب انہیں رونے دو، دعہن یا عمر، عمر انہیں چھوڑ دو، فإن العین دامعۃ، کیونکہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب مصاب، اور دل مصیبت زدہ ہے، والعہد قریب، اور اس مصیبت کا زمانہ قریب ہے، یعنی یہ نئی مصیبت ہے۔ رواہ احمد والنسائی، اسے روایت کے امام احمد نے اور امام نسائی نے۔ گویا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رونے کو بھی ناپسند کر رہے تھے، اس لیے آپ نے منع کرنا شروع کر دیا، لیکن سرکار نے بیان فرمایا کہ اس سے منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اتنا تو طبعی طور پر ہوتا ہی ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل کیا غمزدہ ہوتا ہے، اور زمانہ جو قریب ہے اس لیے بات زیادہ ہوتی ہے۔ اور اوپر چونکہ اوپر جو حدیث پڑھی آپ نے نساء جعفر کے تعلق سے، تو چونکہ ان کا چیخنا چلانا تھا اس لیے آپ نے صاف منع کرنے کا حکم دیا۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا ماتت زینب ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکت النساء، زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عورتیں اشکبار ہوئیں۔ فجعل عمر یضربہن بصوتہ، تو حضرت عمر انہیں یعنی رونے والیوں کو اپنے کوڑے سے مارنے لگے۔ فاخرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ وقال مہلا یا عمر، اور ارشاد فرمایا عمر انہیں موقع دو، مہلا یا عمر، عمر موقع دو، نرمی کرو۔ ثم قال، پھر فرمایا ایاکن ونعیق الشیطان، رونے والیوں سے فرمایا کہ تم شیطان کی چیخ و پکار سے بچو،
مطلب کیا ہے؟ یہ آنسو گر رہا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ چیز آگے بڑھ جائے اور چیخنا چلانا شروع کر دو، تو تم شیطان کی چیخو پکار سے بچو۔ ثم قال، پھر فرمایا، انہ مہما کان من العین ومن القلب، یہ جو کچھ بھی آنکھ سے ہو اور دل سے ہو، جو کچھ بھی آنکھ سے ہو اور دل سے ہو، یعنی رونا، غمزدہ ہونا، تو یہ اللہ عز و جل کی جانب سے ہے اور یہ رحمت سے ہے۔ وما کان من الید ومن اللسان، اور جو ہاتھ سے ہو اور زبان سے ہو، ومن الشیطان، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی ہاتھ پیٹنا شروع کر دیا چہرے پر یا سینے پر، یا زبان سے تیز تیز چلانا شروع کر دیا، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور جو آنکھ سے اور دل سے ہو، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، دل غمزدہ ہے، اس کا اثر چہرے پر معلوم ہو رہا، اس میں کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ رحمت ہے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن البخاری تعلیقاً، اور امام بخاری سے تعلیقاً مروی ہے، فرمایا، لما مات الحسن بن الحسن ابن علی، جب حسن ابن حسن ابن علی کا انتقال ہوا، ضربت امرأتہ القبۃ علی قبرہ سنۃ، تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر 1 سال تک قبہ بنائے رکھا۔ ثم رفعت، پھر قبہ اٹھا لیا۔ فسمعت صائحا یقول، تو انہوں نے ایک بلند آواز سے بولنے والے کو بولتے ہوئے سنا، الا هل وجدوا ما فقدوا، سنو کیا انہوں نے اسے پا لیا جو کھویا تھا؟ فاجابہ آخر، تو دوسرے نے جواب دیا، بل یئسوا فانقلبوا، نہیں بلکہ وہ مایوس ہو گئے تو لوٹ گئے۔ تو اس آخری حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبے پر خیمہ لگانا، وہاں رکنا، وہاں رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ خیمہ لگایا تھا، قبہ بنایا تھا، یہ قبہ جو تھا یہ اینٹ پتھر کا نہیں، ایک خیمہ لگا دیا تھا قبے کی شکل کا قبر کے اوپر، تو اس لیے لگایا تھا تاکہ ابھی جلدی ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے جاننے والے آتے رہیں گے، یہاں تلاوت کریں گے، اوراد و وظائف میں مشغول رہیں گے اور ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ کسی بھی کام کے لیے ایک زمانہ بہت کافی ہوتا ہے، غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور ایصال ثواب کرنے والوں کا آنا جانا بھی کم ہو جاتا ہے۔ خود جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ایصال ثواب بھی کرنا ہے، پہلے روز روز فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پھر ہفتے میں چلے جاتے ہیں، پھر اسے مہینے 2 مہینے میں چلے جاتے ہیں، پھر سال میں 1 بار برسی کر لیتے ہیں، اور زمانہ گزرتا ہے وہی بھول جاتے ہیں، ایسے ہی نہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے 1 سال تک انہوں نے خیمے کو باقی رکھا، وہ خیمہ اٹھا لیا، اس کے بعد کیا ہے اس کی توجہ ختم ہو گئی یا کم ہو گئی۔ تو اس سے اتنا تو ضرور سمجھ میں آیا کہ آدمی کو یہ کبھی امید نہیں رکھنا چاہیے کہ جانے والا آ جائے گا۔ ہاں ایصال ثواب کے لیے خیمہ اگر لگائیں، وہاں قبہ تعمیر کریں، عمارت بنائیں تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہی نیت کیا ہے، نام و نمود کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسی نیت سے کریں کہ آنے والوں کو، زائرین کو، فاتحہ پڑھنے والوں کو آسانی پہنچے۔ وعن عمران ابن حسین و ابی برزۃ قال، اور عمران ابن حسین اور ابو برزہ ان دونوں سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے، فرآ قوما قد طرحوا اردیتہم یمشون فی قمص، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنی چادریں اتار چکے ہیں اور قمیص پہنے چل رہے ہیں، یعنی جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں تو چادر اتار چکے ہیں، پھینک چکے ہیں اسے، اور قمیص خالی پہنے چل رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فعل الجاہلیت تاخذون، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جاہلیت کا کام اختیار کر رہے ہو؟ او بصنیع الجاہلیت تشبہون، یا جاہلیت کے عمل سے مشابہت اختیار کر رہے ہو، جاہلیت کا جو پیشہ ہے اس سے مشابہت اختیار کر رہے ہو۔ یہ اور جو ہے یہ شک کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تنویع کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ لقد حممت ان ادعو علیکم دعوتا، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ میں تم پر ایسی دعا کروں
کہ تم اپنی صورتوں کے علاوہ میں لوٹ جاؤ، یعنی تمہاری صورتیں بگاڑ دی جائیں، مسخ کر دیا جائے تمہیں۔ قال فاخذوا اردیتهم، جب انہوں نے حضور کا یہ انداز دیکھا، یہ ناراضی محسوس کی، تو ان سب نے اپنی چادریں لے لی، ولم يعودوا لذلك، اور اس کی طرف پھر نہیں لوٹے، یعنی دوبارہ ایسا نہیں کیا کہ جنازے میں جائیں چادریں اتار کر کے جائیں۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتبع جنازۃ معها رانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایسے جنازے کے پیچھے چلا جائے جس کے ساتھ نوحہ کرنے والی عورت ہو۔ رواہ احمد وابن ماجہ، اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ ان رجلا قال له مات ابن لی، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، فوجدت علیہ، تو میں اس پر رنجیدہ ہوا۔ هل سمعت من خلیلک صلوات اللہ علیہ شیئا یطیب بانفسنا عن موتانا، کیا آپ نے اپنے خلیل صلوات اللہ علیہ سے کوئی ایسی چیز سنی ہے کہ جو ہمیں خوش کر دے ہمارے مرنے والوں کی جانب سے، یا ہمارے مرنے والوں کے تعلق سے ہمیں خوش کر دے، ہمارا غم کیا ہلکا ہو جائے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں، سمعتہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا، حضور نے فرمایا صغارہم دعامیس الجنہ، یعنی مومنین کے چھوٹے چھوٹے بچے جو نابالغ ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ جنت کے سیاح ہیں، جنت میں خوب جہاں چاہتے ہیں آنے جانے والے ہیں، خوب تفریح کرنے والے، چکر لگانے والے ہیں۔ یلقا احدہم اباہ، ان میں سے کوئی، ان بچوں میں سے کوئی اپنے باپ سے ملے گا، فیاخذ بناحیۃ ثوبہ، تو اس کے دامن کو پکڑ لے گا، کپڑے کنارہ دامن پکڑ لے گا، فلا یفارقہ حتی یدخلہ الجنہ، تو اسے نہیں چھوڑے گا، اس سے الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل کر لے گا۔ تو یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے جن کے بچے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کہ وہ گویا آخرت کا ذخیرہ ہے، وہ ہمارے لیے کام آئیں گے۔ تو اس سے خوشی ہوگی اس شخص کو جس کا بچہ انتقال کر گیا ہے۔ رواہ مسلم و احمد واللفظ لہ، اسے امام مسلم نے روایت کیا اور امام احمد نے روایت کیا، اور لفظ امام احمد کی روایت کی۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، فرمایا جات امرات الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقال یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک، عرض کیا اے اللہ کے رسول، مرد آپ کی حدیث لے گئے، یعنی وہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی حدیثیں سنتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو انہیں بڑا اجر و ثواب ملتا ہے اور ان کی معلومات میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ فاجعل لنا من نفسک یوما، تو آپ ہمارے لیے اپنی ذات سے کوئی دن متعین فرما دیں، مقرر کر دیں، نأتیک فیہ، اس دن ہم آپ کے پاس حاضر ہوں۔ کیوں حاضر ہوں؟ تعلمنا مما علمک اللہ، آپ ہمیں اس میں سے کچھ سکھائیں، کچھ تعلیم دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بخشا ہے۔ قال اجتمعنا فی یوم کذا و کذا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں فلاں دن اکجا ہو جاؤ، فی مکان کذا و کذا، فلاں فلاں جگہ، یعنی فلاں دن فلاں جگہ، فلاں دن فلاں جگہ تم اکجا ہو جاؤ۔ فاجتمعنا، تو خواتین جمع ہو گئیں، اکجا ہو گئیں۔ فأتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ فعلمہن مما علمہ اللہ، تو حضور نے انہیں تعلیم دی اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا، کچھ سکھایا، کچھ بتایا انہیں۔ ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا
ما من کننا امرأۃ تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثۃ الا کان لہا حجابا من النار، تم میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں جو اپنے سامنے اپنی اولاد سے 3 کو بھیج دیں مگر یہ کہ وہ اولاد اس خاتون کے لیے جہنم سے حجاب ہوگی، یعنی ان اولاد کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گی، وہ جہنم سے حجاب بن جائے گی اولاد۔ فقالت امرات منہن یا رسول اللہ، ان میں سے ایک دوسری خاتون نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، او اثنین، یا کوئی 2 بچوں کو بھیج دے تو بھی ایسے ہی جنت میں جائے گی، حجاب نہیں ہوگا، یعنی حجاب ہو جائیں گے یہ بچے اس کے لیے۔ فعادتها مرتين، اس خاتون نے اس مسئلے کا 2 بار ذکر کیا۔ ثم قال واثنين واثنين واثنين، پھر حضور نے ارشاد فرمایا اور 2 بھی اور 2 بھی اور 2 بھی، یعنی کسی عورت نے 2 بچوں کو بھی آگے بھیج دیا تو یہ بچے اس کی جہنم سے آڑ ہو جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ حضور نے فوراً جواب نہیں دیا، 2 بار خاتون کو پوچھنا پڑا، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے ظاہر یہ ہے کہ حضور اس تعلق سے وحی کا انتظار فرمانے لگے کہ کیا حکم دیا جائے۔ تو 3 کے بارے میں ظاہر تھا، سرکار کو مطابق کیا گیا تھا، 2 کے بارے میں بھی جب اللہ کی جانب سے عطا کر دیا گیا تو آپ نے بیان فرما دیا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن معاذ بن جبل قال، اور حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یتوفى لهما ثلاثة الا ادخلهم اللہ الجنۃ بفضل رحمتہ ایاہما، ایسے 2 مسلمان مرد عورت نہیں ہیں کہ جن کے 3 بچے وفات پا جائیں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اپنے ان دونوں پر رحمت کی وجہ سے، بفضل رحمتہ ایاہما، بعض نسخوں میں ہے بفضل ہی و رحمت ہی، اپنے فضل اور رحمت سے، اس میں کیا ہے بفضل رحمتہ ایاہما، ان دونوں پر اپنی رحمت کے فضل سے۔ فقالوا یا رسول اللہ او اثنان، تو صحابہ نے عرض یا رسول اللہ یا 2 ہوں، قال او اثنان، یا 2 ہوں، قالوا او واحدہ او واحد، یا 1 ہو، قال او واحد، حضور نے فرمایا یا 1 ہو۔ ثم قال، پھر حضور نے مزید فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان السقط لیجر امہ بسررہ الی الجنہ، کچا بچہ، سقط ناتمام بچہ جو ابھی مکمل ہونے سے پہلے ساقط ہو گیا ہو، ان السقط لیجر امہ، وہ ضرور اپنی ماں کو کھینچے گا اپنے نارو سے جنت کی طرف، یعنی ناف کا جو حصہ ہوتا ہے پیدا ہوا جو کاٹ دیتے ہیں تو وہ ناتمام تھا، ساقط ہو گیا ویسے ہی، تو اس سے وہ اس سے اپنی ماں کو کھینچے گا کہاں؟ جنت کی طرف۔ اذا احتسبت ہو، جب کہ اس کی ماں نے صبر کیا ہو اور ثواب کی امید رکھی ہو، یعنی ناتمام بچہ تھا، عمل ضائع ہو گیا تو یہ عورت کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے، بہت غم کی بات ہوتی ہے، لیکن اس نے صبر کیا اس پر اور ثواب کی امید رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا کہ اس کا وہ ناتمام بچہ اس اپنے ناف کے بڑھے ہوئے حصے سے جو کاٹا جاتا ہے بعد میں، اس سے وہ اپنی ماں کو جنت میں کھینچ کے لے جائے گا۔ جو اور بڑے نابالغ انتقال کر گئے تو دامن پکڑ لیں گے ہاتھ سے اور لے جائیں گے، یہ اسی طرح لے جائے گا۔ تو اس میں حکمت ہی معلوم ہوتی ہے، چونکہ ماں اسی کے ذریعہ اسے غذا مہیا کرتی ہے تو بچہ جو ہے اسی کے ذریعہ کھینچ کر کے اسے لے جائے گا۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے روایت کیا والذی نفسی بیدہ سے، یعنی اس میں کیا پوری حدیث نہیں ہے بلکہ والذی نفسی بیدہ کے آخر جو حصہ ہے وہ مروی ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود، ایک حدیث اور پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد باقی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قدم ثلاثة من الولد، جس نے 3 بچوں کو آگے بھیجا، لم یبلغ الحنسا، جو بالغ نہیں ہوئے، بلوغ کو نہیں پہنچے، کانوا لہ حصنا حصینا من النار، تو وہ بچے اس کے لیے جہنم سے بچنے کا محفوظ قلعہ ہوں گے، یعنی یہ
بہت محفوظ اور مضبوط رکاوٹ بن جائے گی جہنم میں جانے سے، کہ وہاں نہیں جائیں گے وہ۔ فقال ابو ذر، حضرت ابو ذر نے عرض کیا قدمت اثنین، میں نے 2 بچوں کو آگے بھیجا ہے۔ قال واثنین، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بچوں کو بھیجا وہ بھی ایسے ہی، 2 بچے بھی اس کے لیے ایسے ہی ہوں گے۔ قال ابی بن کعب ابو المنذر سید القراء، اور سید القراء ابو المنذر ابی ابن کعب نے عرض کیا قدمت واحدہ، میں نے 1 بچے کو آگے بھیجا ہے۔ قال واحدہ، حضور نے فرمایا اور 1 کو بھیجا ہے، جب بھی ایسا ہی ہوگا۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔